زوار پارس سے کہتا ہے کہ بہزاد منشن میں اس کی جان کو اب بھی شدید خطرہ ہے کیونکہ وہاں دشمن موجود ہیں، اس کے لیے اس کا وہاں رہنا محفوظ نہیں۔ وہ پارس کو سیاہ عبایا پہننے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، پھر اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں وہ زیادہ محفوظ رہے گی۔ پارس زوار کی بات مان لیتی ہے لیکن وہ اب بھی پریشان ہے کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بہزاد اپنی بیٹی کی حفاظت کو لے کر شدید فکر مند ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ فارس کو پاکستان میں رکھے یا پھر امریکہ بھیج دے۔ جب فارس عبایا پہن کر آتی ہے تو زوار کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ فارس ہلکے انداز میں جواب دیتی ہے، مجھے پتا ہے، اب جلدی چلے۔ اس کے بعد دونوں خاموشی سے وہاں نکل جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ادھر ریشم اپنے دل میں زوار کے ساتھ مستقبل کے خواب سجا رہی ہوتی ہے۔ گھر والے بھی ان دونوں کی منگنی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر ریشم کو اندازہ نہیں کہ زوار کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ زوار پارس کو اپنے گھر لے آتا ہے لیکن پہلے اکیلا اندر جا کر گھر کا ماحول دیکھتا ہے۔ گھر والے اسے اچانک دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے۔ جب پارس اندر آتی ہے تو ریشم فوراً اسے پہچان لیتی ہے اور حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ یہ کیوں یہاں آئی ہے۔ زوار سب کو بتاتا ہے کہ پارس کی جان خطرے میں ہے، اس کے والد چند دن ان کے گھر رہیں گے۔ زوار کے والد اس کے فیصلے پر بہت ناراضگی کا اظہار کرتے اور کہتے ہیں اگر دشمن یہاں بھی پہنچ گئے تو سب کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ زوار انہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ صرف چند دن کی بات ہے، پھر حالات بہتر ہوتے ہی پارس واپس چلی جائے گی۔ ریشم کو یہ سب بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ زوار سے کہتی ہے کہ پارس اس گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ سب لوگ ان دونوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں، مگر زوار صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ اس نے کبھی اس رشتے کی حامی ہی نہیں بھری۔ ریشم کے خواب ایک لمحے کے لیے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ بعد میں ریشم پارس کے کمرے میں جا کر اسے خبردار کرتی ہے کہ زوار اسے دور رہے کیونکہ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ پارس یہ سن کر حیران رہ جاتی اور کہتی ہے کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ اسی دوران زوار وہاں پہنچ جاتا ہے، ریشم کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے فوراً وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ ریشم روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ زوار اور پارس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کرتی۔ آپ کے خیال میں کیا زوار واقعی ریشم سے شادی کر کے انکار کر دے گا یا کہانی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔